خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by our beloved Hazur, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper. These are from various virtual mulaqats from Ahmadis all over the world. Let's now start our program with the very first questions. Hazrat Khalifatul-Masih V, ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, blessed a virtual mulaqat with Ahmadiyya Muslims from the West Bank on the 12th of June 2021. One of the members had asked on how to prevent children from online games and the internet. Let's take a look at Hazur's answer. بات یہ ہے کہ اب تو جو سائنسدان اور ڈاکٹر ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی نظریں خراب ہوتی ہیں، ان کی سوچوں پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کو انٹرنیٹ اور گیموں پہ اور ٹی وی پہ 1 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹے میں نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. لیکن آج کل کیونکہ اسکول بند ہو جاتے ہیں کرونا کی وجہ سے، پڑھائیاں بھی بند ہیں، تو انٹرنیٹ پہ بھی آن لائن پڑھائیاں زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی اس قسم کی جو گیمیں ہیں نا جو وقت ضائع کرنے والی ہیں، اور پھر وقت ضائع کرنے والی نہیں بلکہ پیسہ ضائع کرنے والی بھی ہیں. اس پہ آپ پیسے دے کے تو گیم کو خریدتے ہیں، اور پھر گیم کا جیسا نشے کا عادی انسان ہو جاتا ہے، اس طرح گیموں کا بھی عادت پڑ جاتی ہے ان کو کھیلنے کی، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا. ان گیموں کے دوران بچوں کی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے دوران غلط قسم کی جنسی بے راہ روی کی باتیں بھی بیچ میں اشتہار کے طور پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ جب اشتہار سامنے آتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے تو بچپن سے ہی بچوں کے دماغ جو ہیں وہ زہر آلود ہو رہے ہوتے ہیں ان گندی باتوں سے، اور بڑے ہو کے پھر وہ ایک اور نہج پہ چل پڑتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ بچے جو بھی گیم کھیل رہے ہیں یا پروگرام جو بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ وہ کون سا ہے، اور اس کی نگرانی رکھیں. اور پھر یہ نگرانی رکھیں کہ ایک خاص وقت معین ہے، اس وقت معین کے علاوہ تم نے نہیں دیکھنا. ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری نظر خراب ہو جائے گی، تمہاری سوچوں پہ فرق پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم کتابیں پڑھو اس کی جگہ، جو برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ان کے لیے متبادل پروگرام بنائیں، ان سے بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو اچھے پروگرام، دوسرے ایسے پروگرام اگر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ ان کو ایسے پروگرام دکھانے کی کوشش کریں جس سے ان کی علمی قابلیت بھی بڑھے اور روحانی لحاظ سے وہ بہتر ہوں، اور عقل کا جو معیار ہے وہ بھی بلند ہو. تو یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی اس لیے. لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ نظر رکھیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی گیموں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہیں اور ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنے مسائل کی فکر ہے، تو اس طرح آپ اپنی اولاد کو ضائع کر دیں گے. اس لیے اس طرف بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہرحال نگرانی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی سختی بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے بچوں پہ اس لحاظ سے، تو لیکن مار دھاڑ سے نہیں، پیار سے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ تمہارا معین وقت ہے اور یہ پروگرام ہے. اور بعض ایسے پروگرام جس پہ خطرہ ہو کہ بےہودہ قسم کے اشتہار بھی آ سکتے ہیں ان کو ویسے ہی بلاک کر دینا چاہیے، وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ آئیں نہ. لیکن گیموں کے لیے بھی ایک معین وقت ہونا چاہیے. ہاں صحت کے لیے باہر جا کے ان سے کہیں تم فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، اور کوئی گیم ہیں وہ کھیلو باہر، لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو خراب نہ کرو. اس کے 1 گھنٹے سے زیادہ تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل کے معاشرے میں سختی کریں تب بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک پیار سے سمجھانا اور خود ذاتی تعلق بچوں سے پیدا کرنا کہ بچے آپ کو دوست سمجھیں ماں باپ کو اپنا، اس سے تربیت کے بہتر ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں. For our second question, Hazrat Mirza Masroor had graced a virtual mulaqat with Khudam from Australia on the 12th of June 2022. Hazur was asked about our view regarding our traditions and customs of our forefathers.
What should be our view regarding our traditions, customs, and celebrations of our forefathers and ancestors? Should we acknowledge our past and our history, or should we try to distance ourselves from the different way of life of those before us? You see, what we believe is that Allah Ta'ala sent prophets in every people and nation. So they brought the same teaching, that is to bow before their Creator, perform their duties towards their Creator, and also they taught us good morals. That is very common in every religion. And this is why in the Holy Quran Allah Ta'ala says to the people of the book, He asked the Holy Prophet, asked them that come on common points between us. And the most important of that is to worship one and omnipotent God. So what we believe is that although there are different tribes and nations, but they were all trained by their prophets. The original teaching of each and every religion was to lead their people and tell them the message of Allah, and that message is to bow before Allah Ta'ala, the Creator, and show good morals, respect each other, and that is the common thing. And apart from that, there are certain traditions. And Allah Ta'ala says in the Holy Quran, all the good things of the previous prophets have been gathered. So the teaching of the Holy Quran, apart from the new teaching, there are all the old teachings which were taught and brought by the prophets of different people and nations. So now your question is that should we follow our traditions? One basic principle you must remember, that any tradition which denies the oneness and omnipotence of Allah Ta'ala should be rejected. Apart from that, there are some cultural traditions which has nothing to do with the religion, which does not prohibit you to offer your 5 daily prayers, to observe your salat, to keep fast, to read the Holy Quran, show good morals, and if it is not prohibiting you from doing this thing, then you can practice those traditions. But other than that, if there is any tradition which clashes the teaching of Islam, then you have to refrain from that. Islam is the universal religion, and people from all across the world have joined Islam and still joining Islam. Every nation, every people, every tribe, they have different traditions. So they can practice their tradition as long as they are not clashing with the basic teachings of Islam. Okay? You can do it. So, you know, for celebrating your marriage ceremony, different tribes have different traditions. You can perform that. If it is not clashing with the teaching of Islam, if it is not denying the concept of oneness of Allah Ta'ala, then you can do it. So the sanctity of Allah Ta'ala should always remain intact whenever you are doing anything. That is the basic thing. For our third question, we will turn to Kababir. Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, granted a virtual mulaqat with the Lajna of Kababir on the 6th of June 2021. A Lajna member had asked what is the correct commentary of the Quranic verse, men are guardians over women. Let's take a look at what Hazur said. नहीं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मर्दों की राय जो है उसकी कोई फजीलत है. औरतें भी माशाल्लाह बड़ी अकल की बातें करने वाली हैं
اور عورتوں کے مشورے سے ہی بعض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فیصلے ہوئے. مردوں کی جہاں صلح حدیبیہ کے وقت جہاں مردوں کی ساروں کی رائے فیل ہو گئی تھی, سلمہ کی رائے تھی جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا, اور اس کی وجہ سے پھر صحابہ جو پہلے اپنی قربانیاں کرنے سے انکاری تھے انہوں نے فوری طور پہ قربانیاں کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کی بڑی تعریف کی ہے اور رائے کو سمجھا بھی ہے. مثلا ایک موقع پر جب وہاں ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں اور مالی قربانیاں بھی بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اور فلاں کام بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں, ہم بھی عبادتیں کرتی ہیں, لیکن ان کے یہ جہاد اور دوسرے ایسے کام ہیں جو وہ باہر کے کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے یا وہ ثواب ان کو زیادہ مل رہا ہے, تو کیا ہم بھی اس میں حصہ دار ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کے فرمایا تھا, کیا کوئی ہے مرد جو اس عورت سے بہتر یا کوئی بھی شخص جو اس عورت سے بہتر عورتوں کی اس طرح وکالت کر سکے؟ اس کا مطلب اس کو انہوں نے بڑا سراہا اس کی بات کو. تو یہ کہنا کہ صرف مرد عقل کی بات کرتا ہے اس لیے ہر رائے اس کی اچھی ہے اور اس کو ماننا چاہیے, یہ غلط ہے. اس لیے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات چلائے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی تعلیم کے مطابق رکھے. یہ بھی ہے اسلام میں کہ اگر عورت بھی کمائی کر رہی ہے تو مرد یہ نہ مانگے اس سے پیسے کہ تم خرچ چلاؤ گھر کا یا میرے گھر میں مدد کرو. اگر عورت نہیں چاہتی اپنے گھر کا خرچ چلانا تو مرد کا فرض ہے کہ چاہے وہ عورت کمائی کر رہی ہو, اس کی پاس پیسہ ہو, دولت ہو, تب بھی مرد بحیثیت قوام ہونے کے, بحیثیت گھر کا سربراہ ہونے کے اس بات کا پابند اور ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کا خرچ چلائے. اور اسی لیے بحیثیت قوام ہونے کے مرد اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھر کی تربیت کو ایسے ماحول میں رکھے کہ جس سے اس کا ماحول اسلامی ماحول ہو اور بہتر تربیت ہو سکے. پھر یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں, بہت سارے گھروں میں اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو میں ان جھگڑے کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں عورت اور مرد کے, میاں بیوی کے, مرد کیونکہ قوام ہے اس کے اعصاب مضبوط زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت, اس لیے اس کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور بلا وجہ عورتوں سے جھگڑے نہ کرے اور جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو برداشت کرے اور مان جائے تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے. یہ مطلب ہے قوام کا کہ مرد اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے خاموش رہے, گھر کا ماحول پرسکون رکھے تاکہ بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے. مرد کو حق ادا کرنے کے لیے قوام بنایا ہے کہ تم نے عورتوں کے اور بچوں کے حق ادا کرنے ہیں, یہ تمہارے قوام ہونے کی نشانی ہے. It's now time for question number 4. On the 12th of December 2021, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, granted a virtual mulaqat with Arab Ahmadi men and women from Canada. One of the Lajna members had asked how we can inculcate love for Allah the Almighty and for namaz with one's children. Let's take a look. ان کے سامنے نماز پڑھیں, ان کے سامنے اپنی نماز جو ہے نمازیں ان کے سامنے پڑھیں اور نمازوں کی جو اپنی حالت ہے اس کو اتنا سنوار کے پڑھیں کہ ان بچوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. میں نے دیکھا ہے کئی ماں باپ ہیں جو خود نماز پڑھتے ہیں بچوں کے سامنے, بچے جب دیکھتے ہیں تو خود بھی, لڑکیاں ہیں تو سر پہ اسکارف رکھ کے یا دوپٹہ رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ, یا لڑکا ہے تو وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے یا ویسے کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو بچپن سے جب یہ شوق پیدا ہوگا ان کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہاں یہ ایک فرض ہے جو میری ماں اور میرے باپ ادا کر رہے ہیں اور ان میں اس میں مزہ آ رہا ہے. آپ کی چہروں کو دیکھ کے ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان میں ایک شوق اور ذوق ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی حالت طاری ہے جس کو کبھی انہوں نے چھوڑا نہیں. تو بچوں میں بچپن سے شوق پیدا ہوتا جائے گا. یہ تو انسان کا اپنا نمونہ ہے, عملی نمونہ دکھائیں گے بچوں کے سامنے تو ان میں شوق پیدا ہو جائے گا
और फिर उस शौक़ को बड़े होते तक रखें, 7 साल की उम्र तक उनमें इस शौक़ पैदा हो जाए। इसलिए यहाँ ने फरमाया कि 7 से 10 साल की उम्र तक बच्चों को फिर नमाज़ें पढ़ाने की तरफ तवज्जो दिलाते रहो। उससे पहले तो नहीं नमाज़ें पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन अपने नमूने दिखाने के लिए कहा है। उसके बाद 3 साल नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, ये 1, 2, 3, 4 नमाज़ें पढ़ लें। उसके बाद 10 साल के बाद फरमाया कि फ़र्ज़ हो गया, अब उनसे कहो तुम्हारे पे फ़र्ज़ है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमने नमाज़ पढ़नी है। तो ये नमूने हैं माँ और बाप के, किस हद तक आपको ख़ुद अल्लाह ताला की इबादत की तरफ रग़बत है और किस तरह आप उसका हक़ अदा करती हैं। जब ख़ुद का अदा कर रही होगी और बच्चे का बाप भी कर रहा होगा तो वो खुद ही आदत पड़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात की? या कुछ रह गया सवाल तो पूछ लें दोबारा। वो कह रही कि मेरा बेटा जो है उसकी उम्र 11 साल है, वो हमारे साथ पढ़ता है, और बेटी है उसकी उम्र 3 साल। तो वो हिजाब वगैरह भी पहनती है, लेकिन कभी वो वज़ू वगैरह का एहतमाम नहीं करती, वैसे खड़ी हो जाती है। तो मैं बेटे को उसके लिए हाँ कहती, मैं बेटे को कहती हूँ कि कोई बात नहीं उसे पढ़ने दो, लेकिन वो कहता है आप उसको इजाज़त देती हैं, मुझे नहीं इजाज़त देती कि मैं उसको कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो तो अभी उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुई नमाज़ें, वो अगर आके शौक़ से शामिल हो रही है तो उसको शौक़ से शामिल होने दो। उस पर हमने अभी उस उम्र की सख्ती नहीं करनी। इस्लाम दीन युस्र है, तंगी नहीं देता। तो लेकिन तुम क्योंकि 11 साल के हो गए हो, तुम्हारे पे जो भी कवानीन है, जो भी प्रोटोकॉल है नमाज अदा करने के लिए, उसके लवाज़मात हैं, उससे पहले क्या करना है, वज़ू करना है, और फिर नमाज के लिए किस तरह खड़ा होना है, तुम पर क्योंकि फ़र्ज़ हो चुका है। इसलिए तुम्हें हम कहते हैं कि तुम ये करो। बेटी पे फ़र्ज़ नहीं हुआ, जब वो 11 साल की होगी या 7 साल की होगी, 10 साल की होगी, तो हम उसको भी कहेंगे। 7 साल की उम्र उसको आदत डालना शुरू करेंगे, और 10 साल की जब इंशाल्लाह होगी तो उसको भी हम कहेंगे तुम्हारी तरह ही, फ़िक्र ना करो। तो ये नहीं कि उससे कोई इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। वो बचपन में तुम्हें भी नहीं हम कहते थे और इसको भी नहीं कहते, जब ये तुम्हारी उम्र की आएगी तो इसको भी हम कहेंगे। इस तरह बता दें, प्यार से बता दें बच्चे को। For the fifth question, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala binasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Khuddam from Nigeria on the 9th of January 2022. Beloved Hazur was asked how to keep members of the AMSA motivated. My question goes thus, sir. How can we keep our members motivated towards AMSA activities despite some challenges and some immoral acts which are becoming rampant in our various campuses? You see, as I have already said, the true teaching of Islam should be practiced and portrayed by every Ahmadi, right? So, an Ahmadi Muslim should be a true portrayal of the Islamic teaching, right? And if you ask your students, make them realize that being an Ahmadi, this is their duty, and time to time just keep on reminding them their bond with Ahmadiyyat by sending them the conditions of the Bai'at. These are the conditions on which you accepted Ahmadiyyat, and this is your bond, and this is your promise that you will give precedence to your religion on the worldly matters, right? Yes, sir. So this is a great challenge that in the present day, the environment in the university even is not very favorable. Girls and boys, sometimes they go to the extent to make intimate relations with each other, right? Yes, sir. But every student should avoid these things. You should only have the interaction with the girls with regards to your studies. It is not a sin to talk to a girl, but it is sin to go to the extent where your relations are un-Islamic or immoral.
This is why Allah Ta'ala says there should be a distance between man and woman. This is why there's a commandment of hijab and veil. This is why it is the saying of the Holy Prophet ﷺ that if you want to get married, you should try to pick a girl who is religious minded and pious. So if our students realize all these things, then they will try to change themselves. You see, we are here to change the world. We claim that we are going to reform the world. If we ourselves indulge in these bad things, then how can we fulfill our promise? In your Khudamul Ahmadiyya pledge, you say that I will sacrifice my this. If you cannot sacrifice your emotions, if you are not practicing the teachings of Islam, then how can you fulfill your pledge? So make every khadam realize that this is your pledge, this is our bond, these are the conditions of Bai'at, and we have to fulfill all these things so that we can reform ourselves and as a result reform our nation. And then we shall be the country which will prosper. Otherwise, Allah Ta'ala will punish us. And we must realize this fact that ultimately we have to leave this world and we have to face our fate in the afterlife. So these are the things you have to make them realize. If they understand it, well and good. Otherwise, our duty is only to keep on advising them and admonishing them, as I've already said. For the next question, let's go to Germany, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Lajna students from Germany on the 28th of November 2021. A student had asked, what is Islam's teachings regarding children that are separated due to cruelty at home? मेरा सवाल है कि वो बच्चे जिन पर घरों में जुल्म होता है और हुकूमत इन बच्चों को माँ बाप से अलग घरों में भेज देती है, तो इस्लामी तालीम इस बारे में क्या कहती है और क्या जमात को भी ऐसे चिल्ड्रंस होम बनाने चाहिए? बात यह है कि जिन बच्चों पे जुल्म होता है माँ बाप जालिम हैं और हुकूमत का अपना कानून है या कायदा है. अगर साबित हो जाए कि जुल्म हो रहा है तो हुकूमत उनको ले जाएगी. उस पर हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तो हुकूमत नहीं है. ठीक है, हम तो एक शहरी हैं और जब हम शहरी हैं किसी मुल्क के तो उस मुल्क के कानून पे हमने अमल करना है. ठीक है, पहली बात तो ये कसूर माँ बाप का है कि माँ बाप जुल्म क्यों करते हैं. वो गुनाहगार हैं, वो अल्लाह ताला के यहाँ भी जवाब दें हैं. अल्लाह ताला ने तो उनको बच्चे दिए, एक नेमत दी, एक इनाम दिया, उसकी उनको सही तरह परवरिश करनी चाहिए, निगहदाश्त करनी चाहिए, उनके प्यार से मोहब्बत से तरबियत करनी चाहिए. और मैं अपने खुतबात में तकरीरों में कई जगह ऐसी बातें कह चुका हूँ. ठीक है, अगर आप लोग सुने तो पता लगेगा कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है. वो मैं कई दफ़ा इस बारे में बयान कर चुका हूँ कि बच्चों से दोस्ती करें, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखें, उनकी बातों को बर्दाश्त करें, उनके सवालों के जवाब दें और उन पर किसी भी किस्म का जुल्म ना करें, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे इस माहौल में. आजकल के माहौल में जबकि आज़ादी का बहुत ज़्यादा नारा लगाया जाता है, बच्चों को भी गलत तरीके से स्कूलों में और माहौल में आज़ादी की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, जो बाज़ तो जायज़ आज़ादी के हक़ हैं, बाज़ नाजायज़ भी हैं. इसलिए ऐसे माहौल में तो फिर माँ बाप को बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए. और जो माँ बाप बच्चों पर जुल्म करते हैं उनको अगर जमात के बस में हो तो सज़ा भी ज़रूर दे. अगर मेरे बस में हो ना, मैं तो सज़ा भी दूँ. बाकी रह गई हुकूमत ले जाती है, सोशल सर्विस वाले ले जाते हैं, सोशल सेंटर में रख लेते हैं. वहाँ भी माँ बाप को पहले यही सोचना चाहिए कि जब ये ले जाएंगे हुकूमत तो फिर उनको इससे कोई परवाह नहीं कि आप मुसलमान हैं कि अहमदी हैं, अहमदी मुसलमान हैं या दूसरे मुसलमान हैं या ईसाई हैं या यहूदी हैं या हिंदू हैं, क्या है. उन्होंने तो वहाँ रखना है सेंटर में और अपनी तालीम देनी है. और ये तालीम ये देनी है कि आजकल इस बात पे ज़्यादा जोर है, खुदा है ही कोई नहीं, मज़हब कोई चीज़ नहीं है, तुम आज़ाद हो, जो तुम मर्ज़ी करो. वो इतना उनके दिमागों में डाला जाता है कि बच्चे जब सोशल सेंटर से बाहर निकलते हैं
اگر زیادہ لمبا عرصہ رہیں تو وہ ایتھیسٹ بنے ہوتے ہیں, خدا پہ یقین ہی نہیں ہوتا ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلے ماں باپ کی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو ان ملکوں میں آئے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں, ہم ترقی کر جائیں, ہماری مذہبی آزادی ہمیں مل جائے اور کچھ اچھے شہری بن کے قوم کا ایک فعال حصہ, کارآمد حصہ بن جائیں. دوسری طرف ان کی تربیت کرنے میں بالکل بے احتیاطی سے کام لے رہے ہیں. اور پھر جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل سروس والے لے گئے اور وہ اپنی مرضی سے بچوں کو ڈھال رہے ہیں, پھر شور مچاتے ہیں, او جی یہ کر دیا سوشل سروس والوں نے, وہ کر دیا. سوشل سروس والوں کا قصور نہیں, ماں باپ کا قصور ہے یہ. انہوں نے تو اپنے مطابق جو قانون ہے, قاعدہ ہے ان کا ملک کا, اس کے مطابق کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کو بچے ان کے تو نہیں ہیں, کہنے کو تو وہ اس درد میں لے کے گئے کہ ماں باپ نے بچوں کو ظلم کیا, لیکن تربیت کے لحاظ سے ان میں وہ درد نہیں ہے جو ماں باپ میں ہو سکتا ہے اپنے بچے کے لیے. ماں اور کو اپنے بچے کے لیے جو درد ہے دل میں, یا باپ کو بھی اگر ہے, سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ بالکل کوئی بدبخت باپ ہو تو اس کو, یا ماں ایسی ہو, عموماً ان کے دل میں بچوں کے لیے زیادہ درد ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ تربیت کے رنگ میں بھی بچے کے اوپر زیادہ سختی کر دیتے ہیں, اور بچہ ماحول کی وجہ سے اس سمجھتا ہے کہ میرے پہ سختی ہوئی اور مجھ پہ ظلم ہوا, اور وہ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ سے ذکر کر دیتا ہے یا ٹیچر سے ذکر کر دیتا ہے. پھر ٹیچر یا اسٹوڈنٹ سوشل سروس والوں کو انوالو کر لیتے ہیں, سوشل سروس والے اس کو آبزرو کرتے ہیں کچھ دیر, اور اگر بچہ کہے کہ ہاں ہاں میرے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو پھر اس کو لے بھی جاتے ہیں. بعض نفسیاتی طور پہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ بیمار ہوتے ہیں یا پوری طرح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, اور آج کل ان کا تو ماحول ہی یہی ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کے بچوں کو تو جتنی جلدی ان کے ماحول سے نکال کے, اسلامی ماحول سے نکال کے, دینی ماحول سے نکال کے دنیاوی ماحول میں ڈالا جائے اتنا بہتر ہے, کہ یہی آج کل کی ترقی کی نشانی بتائی جاتی ہے. یہی کہنا ہو کہ قوم ترقی کر رہی ہے, سمجھتے ہیں کہ قوم ترقی اسی طرح کرے گی کہ مذہب سے دور لے جاؤ. تو جماعتی موقف تو یہی ہے کہ ماں باپ اپنی اصلاح کریں, نہیں تو سوشل سروس والے لے جائیں گے, اور پھر جو وہ ظلم کریں گے دین سے دور ہٹانے کا, اس ظلم کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے اور قصوروار ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے, اور جہاں گنجائش ہو جماعت کو وہاں ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آپ جرمنی میں آپ نے بنائی ہے النصرت تنظیم, وہ پتہ نہیں کہاں تک کام کرتی ہے. اس کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے کیئر ہوم کھولے, چلڈرن ہوم کھولے, اور وہاں ایسے بچوں کو رکھیں تاکہ وہاں دینی ماحول بھی رہے, تربیت بھی رہے, اور ایک درد کے ساتھ ان کی دینی تربیت بھی کی جائے, دنیاوی تربیت بھی کی جائے, ان کا خیال بھی رکھا جائے, اور پھر جب ماں باپ کی اصلاح ہو جائے تو ان کے سپرد کر دیے جائے. اگر یہ گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں گے تو پھر کر سکتے ہیں, نہیں تو گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے ہیں وہ لے جائیں گے. تو یہ ملکی قانون کیا ہے یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتہ آپ کے ملک میں کیا قانون ہے, لیکن اگر کھل سکتے ہیں, کھلنے کی گنجائش ہو پرائیویٹلی تو ضرور کھولنا چاہیے جماعت کو بھی. For the next question, Hazrat Khalifatul-Masih V Ayyadahullah Ta'ala blessed a virtual mulaqat with the UK's Ahmadiyya on the 30th of October 2021. A girl had asked Hazur his guidance on depression and anxiety. Let's take a look at Hazur's reply. My question is, depression and anxiety are becoming very common these days. Hazur, can you please provide guidance regarding this matter, and what is your view about mental health? It is because we are involved too much in materialistic things. The preference order of our desires and our wishes has changed. And instead of seeking Allah's love and Allah's closeness, we are running after worldly things. This is the main cause of it. And when your desires are not fulfilled, you cannot get whatever you want, then you become frustrated. And then that frustration leads to anxiety. So this is what Allah Ta'ala has said in the Holy Quran,
Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. That remembrance of Allah is the best way for the satisfaction of your heart. Right? So if you remember Allah, whenever you have any problem, you bow before Allah, you offer your 5 daily prayers fervently, sincerely, then Allah will give comfort and satisfy your heart, right? And resultantly, you will feel comfortable and better. And most of the patients nowadays who are having this anxiety problem are because they are too much inclined towards worldly things. So, if you try to get closer to Allah Ta'ala, then at least 80% of your anxiety will finish. Okay? So, you are lucky that Allah Ta'ala has given you the chance to be the member of that community who is following the reformer of the age, the promised Messiah, whose advent was foretold. So he has asked us that instead of running after worldly things, you try to get closer to your Creator. And that will give you satisfaction and comfort. Let's move to the United States of America, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, presided over a virtual mulaqat with Waqfi Nirmo from the USA on the 29th of May 2022. Hazur was asked, how can we stay strong in our faith and overcome our weaknesses? Let's take a look. My question is, sometimes we go through phases in our lives where we fall weak in our religious obligations. How can we stay strong in our faith to overcome these weaknesses? You see, it is saying in Urdu that the person who is sleeping, you can awake him. But the person who is already awake and pretending as if he is sleeping, you cannot wake him. So, you know your shortcomings. You know that sometime you are deviating from the right path. Then, at that time, you should say istighfar. Recite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Pray to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala always keeps you on the right path. So, if you are praying your 5 daily prayers as prescribed and have been explained by the Holy Prophet ﷺ, then you pray in your prayers that Allah Ta'ala always keep you on the right path. So this is the only solution. There are some occasions when you are distracted because of the worldly things. But this is what the Quran says. Allah Ta'ala says, as soon as you realize that you are going on the wrong path, you just stop and return. And pray to Allah Ta'ala save you from further involving yourself in that sin or in that bad thing. So pray to Allah Ta'ala always. Istighfar is the best solution, best way to keep yourself safe from these bad things. And 5 daily prayers as prescribed by Allah Ta'ala and has been explained and practiced by the Holy Prophet ﷺ and have been explained in this age by the Prophet Muhammad. And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Please do join us again next week, where we will present a number of questions given to Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz and his faith-inspiring answers.
Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.